الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابھی تک اپنے رسالہ میں جو کچھ بیان کیا اور جس کی بابت باتیں پچھلے دروس میں بیان کی گئیں، وہ در حقیقت اہم ترین مقدمہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرقہ ناجیہ کا اجمالی ایمان بیان کیا، جس میں ارکان ایمان ستہ کا ذکر ہوا، اور پھر اسماء و صفات باری تعالی پر ایمان رکھنے کو ایمان باللہ میں شامل و داخل بتاتے ہوئے اس کے اہم ترین بعض قواعد و ضوابط کا مدلل و مبرہن تذکرہ فرمایا۔ یہاں سے اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے اس رسالہ میں کتاب الہی کی آیات کی روشنی میں نصوص کتاب الہی جن میں صفات باری تعالی کا تذکرہ ہے، اس کے اسماء کا بھی تذکرہ ہے، اس کے افعال کا تذکرہ ہے، ان تمام کا ذکر کافی حد تک کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ان نصوص قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر آیا کہ جن پر تمامی اہل ایمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مرجعین اور وقوع فتن کے بعد اور وقوع افتراق امت کے بعد فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر ایمان ایسے ہی رکھنا چاہیے جو ایمان کا رابطہ کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے.
اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں سے کہ اس جملے میں داخل ہے وہ اوصاف باری تعالی جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس سورہ اخلاص میں موصوف کیا ہے، جو سورہ اخلاص ثلث قرآن، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو اے میرے نبی وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس جملے میں داخل ہیں وہ صفات جو گویا سورہ اخلاص میں ہیں۔ اس جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ اس کی بابت دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ گویا جہاں پر آپ نے یوں کہا تھا کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وہی مراد ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں وہ صفات بھی داخل ہیں جو سورہ اخلاص میں ہیں، ایک معنی۔ اور اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سابقہ سطور میں اسماء و صفات کے جو قواعد بیان کیے ہیں، فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر کا جو عقیدہ و منہج اسماء و صفات کی بابت بیان کیا ہے، اسی نہج پر اور اسی منہج پر وہ تمام اوصاف باری تعالی بھی ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اخلاص میں کیا۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ گویا یہ کہ ہم اسماء و صفات باری میں وہ اسماء و صفات بھی مانتے ہیں جو سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بھی اس طرح بھی صحیح درست ہے کہ ہم بلا تحریف و تعطیل، بلا تکییف و تمثیل اللہ تعالی کی ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر خود اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں کیا ہے۔ سورہ اخلاص کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام، خود لفظ سورہ در حقیقت سورہ
اور سورہ کے نام کی توجیہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، سورت کسی بھی کا نام اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں وہ کلمہ آتا ہے، کبھی سورہ کا نام اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں کسی قصے، کسی واقعہ، کسی ماجرا کا ذکر ہوتا ہے جو اس سورہ میں اغلب طور پر موجود، اسی لیے اس نام سے سورہ کا نام موسوم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی معنوی لحاظ سے وہ نام ماخوذ ہے دیا جاتا ہے جو معنی اس سورہ کے آیات و مضامین کے اندر موجود ہے۔ مثلا خود سورۃ الاخلاص میں اس سورہ کا نام اخلاص رکھا گیا اس اعتبار سے کہ یہ معنی، یہ مفہوم ان آیات سے نکلتا ہے جو اس سورہ کی ہیں۔ اخلاص اس سورہ کا نام کیوں پڑا ہے، اس کی دو وجہیں بتائی ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالی کا مخلص بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اس کا تقرب چاہنے والا یہ صورت بناتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بار بار نمازوں میں اور سورت پڑھنے کے بعد بھی اس سورت پر خاتمہ کرتا تھا۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اس کو پڑھتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تصویر فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کا اخلاص نام رکھنے کی دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورہ اللہ جل وعلا کی تیسری قسم ہے احکام کی باتیں ہیں۔ اللہ کے متعلق بات پائی جاتی ہے کہ اس کے اسما کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کے وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی الوہیت، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات الی آخری۔ قرآن کہ اس کے اندر گویا خالص ایمان یہ سورہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی بہت ہی مختصر ایک جملے میں کہ اس حدیث سے جس سے سورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ عقیدے ہی کا اور اللہ جل وعلا کی صفت کے تعلق سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں کا باب بعض سے افضل، جیسے کہ یہ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔
بات ثابت ہوتی ہے کہ مثلا بحیثیت سورہ کے عمومی طور پر سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم الشان سورہ کتاب اللہ کی، آیت الکرسی آیات میں سب سے عظیم الشان آیت ہے، اور اس طرح سے پورے قرآن میں سورہ اخلاص اس اعتبار سے بہت عظیم ہے کہ وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ فثبت من ذلك بأن القرآن يتفاضل بحيث أن بعضه أفضل من بعض، کہ قرآن میں تفاضل ہے کہ قرآن کی کوئی سورہ، کوئی آیت، کوئی حصہ اس کے بعد دوسرے حصوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اب اس سورہ کے الفاظ اور یہ آیات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حیث یقول سبحانہ، کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ کا اردو میں ترجمانی اور اس کی تفسیر، اور اس اعتبار سے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس پر گفتگو کل کے درس میں ہوگی انشاءاللہ۔ و صلی اللہ علی نبینا وسلم۔